اور ایک شان کریمی کا انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتا، اپنے بندوں کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالتا۔ رب کریم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی تو چل ساری رات نفل پڑھ، یہ رب کریم نے نہیں کہا۔ بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، لیکن رب کریم اس کے عوض بڑی بڑی لمبی لمبی عبادتوں کا طلبگار نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں تو اتنا اپنے بندے پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ یہ شان کریمی ہے رب کریم کی، اپنے بندوں پر فضل کی یہ شان کریمی ہے۔ اپنی نعمتوں کا کبھی بھی اس نے جو ہے نا وہ نہیں کہا کہ لمبی لمبی عبادتیں کرو۔ رب کریم اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں باپ بھی آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے وہ بھی ایک زمانہ یاد کرے نا کہ ماں باپ بھی کبھی کبھی نا ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ ماں بھی بعض دفعہ ناراض ہو کے کہہ دیتی کہ پتر تم مینوں میری زندگی دا صلہ کو نہیں دیتا۔ بعض دفعہ باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ پتر میرے بڑھاپے دا سبب تو ہی بن گیا، میں جڑا جلدی بوڑھا ہو گیا وا یہ وجہ بھی تو ہی بن گیا، تو ٹھیک ہو جاویں تو شاید میری کوئی زندگی ود جاوے، میرے کوئی جڑے کام کار نے ٹھیک ہو جان، تو مجھے سیدھا ہو جاویں۔ تو بعض دفعہ ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے نا یہ مان بھی بڑی جلدی جاتے ہیں۔ ماں جو ہے نا جی، ماں باپ کو ذرا ٹائم لگتا ہے، 5-7 منٹ لگتے ہیں، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، وجوہات بتانی پڑتی ہیں کہ ابا جی ایسرا نہیں سی، میں تھوڑے ہی پتر ہاں، بس غلطی ہوگی۔ باپ تھوڑا سا موڈ دکھاتا ہے، لیکن ماں نے بہرحال جاتا ہے۔ لیکن ماں کا کیا ہے، 2 آنسو بہا، بلکہ آنسو بھی رہنے دے، تو صرف پیروں میں بیٹھ جا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میری بات پہ، تو صرف قدموں میں بیٹھ جا، اور ماں تیرا آپ ہی متھا چوم لے گی، میرا پتر آ گیا میرے کول، یہ میرا پتر آ گیا میرے کول۔ یہ ماں باپ ہے۔ اب آئیں اس رب کی بات کریں جو 70 ماؤں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ باپ کو تو 5-10 منٹ لگتے ہیں نا، ماں کو ذرا 2 منٹ لگتے ہیں۔ رب کریم بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتا ہے ناراض، ماں باپ بھی اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو یہی جلال رب بھی فرماتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تکبر کرو گے تو میں ناراض ہوں گا، وعدہ خلافی کرو گے تو میں روز قیامت تم سے پوچھوں گا، جھوٹ بولو گے، ہیرا پھیری کرو گے تو میں ناراض ہوں گا، میرے نبی کی فرما برداری نہیں کرو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ نا امید نہ ہونا، 2 آنسو لے کے رب کی بارگاہ میں آ جانا، میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے، تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا، میرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ اب یہاں پہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بعض دفعہ ہم باتیں کچھ ایسی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے باتوں باتوں میں تم کوئی ایسا جملہ بول بیٹھتے ہو، اتنا ناپسند ہوتا ہے رب کریم کو کہ رب کریم تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، رب کریم تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اتنی سخت بات ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بس بولے چلے جاتے ہیں۔ ابے دا بھی پرواہ کوئی نہیں، ماں دی بھی پرواہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے بڑے بھائی سے بھی بول پڑتے ہیں۔ ذرا سا توجہ کریں اس بات پہ کہ ہم نے کب بولنا ہے، اپنی زبان پر، اپنے کان پر، اپنے جو ہمارے عمل ہے اس پر ذرا سی توجہ کریں۔ پھر اس کا دوسرا رخ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باتوں میں کسی کی اصلاح کرتے تم ایک ایسا جملہ بول جاتے ہو کہ رب کریم کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ ایک جملہ تم نے بولا رب کریم کو ناپسند تھا اور تمہارے حق میں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ کریم محبوب فرمانے لگے کہ کریم رب یہ فرماتا ہے کہ تم باتوں میں کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب کریم کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو تسلی دے دینی، کسی کا مان رکھ لینا، کسی کی عزت رکھ لینی، رب کریم کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رب کریم تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ شان محبوبی ہے رب کریم کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ پھر میرے محبوب کریم فرمانے لگے کچھ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے نا رب مسکراتا ہے۔ بات پہ ذرا توجہ کریے گا کہ کچھ لوگ ہیں جس کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رب تو مسکرانے سے پاک ہے، لیکن اس انداز سے نہیں مسکراتا کہ جس طرح ہم مسکراتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، دانت ذرا باہر آ جاتے ہیں۔ رب کریم ان باتوں سے پاک ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب کریم مسکراتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رب تجھ سے بڑا ہی راضی ہوا ہے،
رب تجھ سے بڑا ہی راضی ہوا ہے. یہ تو معنی بیان کیا ہمارے علماء نے. آئینہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو رب مسکراتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. آئیں حضور سے پوچھتے ہیں. حضور فرمانے لگے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شہیدوں میں سب سے افضل شہید کون سا ہے؟ اب شہادت ہے, اتنا عظیم کام ہے, لیکن صحابہ کا ذرا جذبہ دیکھیے نیکی کا کہ یا رسول اللہ شہیدوں میں سب سے افضل شہید کون سا ہے؟ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے. حضور فرمانے لگے کہ وہ شہید جو کفار کے مقابلے میں ڈٹ گیا, ڈٹ کے اس نے لڑائی کی, اسلام کا پرچم اس نے بلند کیا اور کفار کے پرچم کو اس نے گرا دیا, اور گراتے گراتے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا. یعنی کہ جو ڈٹ کے لڑا وہ شہیدوں میں سب سے زیادہ افضل ہے, وہ سب سے زیادہ افضل ہے. جب وہ شہید ہو جائے گا, جب جنت میں جائے گا, تو حضور فرمانے لگے, یہ حضور کے لفظ ہے, مبارک لفظ ہے, کہ وہ جو شہید ہوگا نا وہ پرواز کرے گا, جنت کے اوپر والے حصوں میں اڑے گا, رب دیکھ کر مسکرائے گا. شہید سیر کر رہا ہے, فروٹ کھا رہا ہے, پھل کھا رہا ہے, جنتی لباس ہے, اور وہ اڑ رہا ہے, رب دیکھ کر مسکرائے گا. حضور فرمانے لگے اس کا معنی یہ ہے کہ جو رب مسکرائے گا, اس کا معنی یہ ہے کہ جب رب دنیا میں کسی پر مسکرا دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے حساب نہیں لے گا, اس سے حساب نہیں لے گا. یہ درجنوں احادیث ہیں, میں نے کچھ گلدستہ اکٹھا کیا کہ جس میں رب مسکراتا ہے اپنے بندوں پر. وہ کون کون سے لوگ ہیں جس پہ رب مسکراتا ہے؟ اب دیکھیں نا, شہید نے ایسا کام کیا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا رب کے نام پہ, تو رب پھر مسکرائے نا. ہمیں بھی پھر کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمیں ہمارا رب مسکرائے. دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارا مالک ہے, ہم کسی فیکٹری میں کام کریں یا کسی دکان پہ کام کریں, ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارا مالک خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہمارے طالب علم ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارے استاد خوش ہو جائیں, کچھ نہ کچھ ہم کام کرتے رہتے ہیں. چلے میں اس سے بھی میٹھی مثال دیتا ہوں. ہمارا بچہ ہے, جاتے جاتے کوئی کھلونا پسند آ گیا تو ہم لے ہی جاتے ہیں نا جی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ خوش ہو جائے. اب یہ باپ پر فرض تو نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کھلونا لے کے جائے, لیکن پیار آ گیا نا, پیار آ گیا نا اپنے بچے پہ, تو بچہ جاتے جاتے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کھلونا, کوئی چاکلیٹ, کوئی آئس کریم لے ہی جاتے ہیں کہ بچہ اس کو ناراض نہیں کرنا, پیارا ہوتا ہے نا جی. اسی طرح رب کریم بھی مسکراتا ہے. ہمیں بھی پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم نے ساری دنیا کو بھی راضی کیا, کتنا اچھا ہوتا نا کہ ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں, رب کو راضی کرنے والے کام کریں. اچھا کچھ کام میں نہ بتاؤں آپ کو کہ جس سے رب مسکراتا ہے.